مجھے اپنی شادی کے 2 سال بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ بہت سی ایسی باتیں کہ جن کو ہمیں چھپا لینا چاہیے، پھر یہ سسرال میں اور میکے میں ہماری عزت رہ سکتی ہے۔ شادی کے بعد نہ ہم خواتین موسٹلی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیرنٹس سے دور ہونا اور پھر ایسی فیملی میں ایڈجسٹ ہونا کہ جن کو ہم بالکل بھی نہیں جانتے، اور پھر ایسے میں ہم اس چیز کی بھی امید رکھتے ہیں کہ ہر کوئی ہمارا خیال رکھے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا بھی ہوگا، چلیں یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی لوگ عزت کرتے، لوگ آپ کی بات کو سنیں، اہمیت دیں، تو بہت سی ایسی باتیں کہ جن کو آپ چھپا لیں اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، تو کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو وہی آج میں آپ سے بھی شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام اور ساتھ ساتھ کوکنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جی جناب، ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو لاسٹ تک میرا ساتھ دیجئے گا، اور بعد میں پھر آپ نے کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ کبھی کبھی نہ ہم سے ہی کچھ ایسی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، اور ہم خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے۔ تو وہ کون سی ایسی مسٹیک ہیں، وہ کون سے ایسے راز ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو چھپانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی بہت سی باتوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مائکے میں بتانے والی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے سسرال میں سکون چاہتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو سسرال میں بھی بتانے والی نہیں ہوتی، تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی ریلیشن ہے نا، وہ آپ نے کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کا سسرال ہے، بہت اچھا ریلیشن ہے، اب آپ بہت خوش ہیں، کمرے سے باہر آ کے اپنی نندوں کے ساتھ بیٹھ کے سسرال میں کسی کے ساتھ بھی یہ چیزیں مت شیئر کریں۔ ایک تو نظر لگ جاتی ہے، اور دوسرا لوگ جیلس ہوتے ہیں۔ تو جیسا بھی ریلیشن ہے آپ کے ہسبینڈ کا آپ کے ساتھ، آپ نے اپنے کمرے کی حد تک رکھنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کی جتنے بھی آپ کی انکم ہے، آپ کے سسرال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی بھی جا کے اپنے پیرنٹس سے آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ پوچھتے ہیں لوگ، جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں، لیکن آپ نے اگنور کر دینا ہے، یا آپ نے ادھر ادھر کی باتوں میں اس چیز کو ٹال دینا ہے۔ دیکھیں، ہر بات جو ہوتی ہے نا وہ بتانے والی نہیں ہوتی۔ فرض کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، آپ کسی ایسے شخص کو بتا رہی ہیں کہ جس کے مالی حالات اچھے نہ ہوں، تو نظر لگ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے والے جس کو بتا رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ شاید مجھ سے کوئی امید مانگنے کے لیے یا کچھ چاہ رہی ہے کہ میں جس کی امید کروں، یہاں پہ ترس کھانے کے لیے کہ کچھ مجھ پر ترس کھایا جائے، اس لیے مجھے باتیں بتا رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی ہر بات، اپنے مالی حالات کسی سے بھی شیئر مت کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے حالات بھی ٹھیک ہونے ہیں۔ اگر آپ کے اچھے حالات ہیں تو پھر بھی ہو سکتے ہیں شیئر کریں۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، پیسہ چیزیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، آج رات اچھے ہیں، کل کو برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آج برے ہیں، انشاءاللہ کل کو اچھے بھی ہوں گے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ نہ تو دل پہ لینے والی ہیں، اور نہ ہی سوچنے والی ہیں، اور نہ ہی کسی سے بھی شیئر کرنے والی ہیں۔ پھر اپنے فیوچر پلانز، اپنے گول، جو بھی آپ کے ہسبینڈ کے، جو بھی آپ نے صلاح مشورہ کیے ہوتے ہیں، جو بھی سوچا ہوا ہے اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، جو آپ خود اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی سے شیئر مت کریں۔ دیکھیں، اپنی کامیابی کا شور مچانے دیں، اپنی کامیابی کو شور مچانے دیں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گی نا، تو سب آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو وقت سے پہلے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، وقت سے پہلے بہت سی ایسی باتیں جو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں بتانے والی ہوتی، ورنہ لوگ جو ہیں نا، یقین کریں کہ آپ نے جو سوچا ہوا ہے نا، لوگ اس سے بھی زیادہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو اس چیز میں ہرانے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بند دکان ہے، اس کا تالا لگا ہوا ہے، آپ کو نہیں نہ پتہ چلے گا کہ اس دکان کے اندر کیا ہے جب تک وہ تالا کھلے گا نہیں۔ اسی طرح بہت سی آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جب تک آپ بتائیں گی نہیں نہ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
یہ اپنی زندگی میں کیا کرنے والی ہے، تو اس لیے لوگوں کو جستجو میں رہنے دیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گی نا، کوئی بھی جو بھی آپ پلان کیے ہوئے ہیں اچیو کر لیں گے، تو آپ کی کامیابی خود ہی سب کو بتا دے گی۔ نمبر 4 پہ اپنے مائکے کی چھوٹی چھوٹی باتیں آ کے نا اپنے سسرال میں بیٹھ کے ڈسکس مت کیا کریں۔ شروع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک وقت گزارنے کے لیے کہ لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک سٹارٹ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات شروع کر لیتے ہیں، اور اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائکے کی بات آ جاتی ہے کہ میری بھابھی اس طرح رہ رہی ہے، میرے بھائی اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، یا گھر کی چھوٹی موٹی جو بھی چیز ہوتی ہے نا، یقین کریں کہ وہی چیزیں جب پلٹ کے آپ کے لیے تانا بنتی ہیں نا، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں نہیں تھی کرنے والی۔ تو اس لیے اپنے مائکے کی ہر بات ہر کسی سے شیئر مت کریں، بلکہ کریں ہی نہ، سسرال میں تو بالکل بھی نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک معمولی سی بات سمجھ گئی، آپ سسرال میں بیٹھ کے وقت گزارنے کے لیے کوئی بھی پوائنٹ شروع کر لیتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک شروع کر لیتے ہیں، اور آپ کے لیے تو وہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، لیکن وہی بات جب تانا بنتی ہے نا، طنز بنتی ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس لیے ہر بات مائکے کی بھی کوئی بھی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس طرح اگر آپ کے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے نا، تو اپنے سسرال کی بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے مائکے کو مت بتائیں۔ دیکھیں، کسی نے بھی آ کے آپ کے حالات ٹھیک نہیں کر دینے، کسی نے بھی آ کے ان کے ساتھ آپ کی جگہ کوئی جنگ نہیں کرنی، کسی نے بھی آپ کے ساتھ آ کے رہنا نہیں شروع کر دینا، آپ کی جگہ کام نہیں کرنے۔ تو الٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیچارہ سمجھ کے صرف آپ کی باتیں ہی ہونی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس لیے آپ کے سسرال میں جو بھی آپ کے حالات ہیں، ان کو خود ان کا سامنا کریں، ان کو خود بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اپروو کرنے کی کوشش کریں، جو بھی آپ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب جا کے آپ سسرال کی اپنے مائکے میں کرتی ہیں نا، گلے شکوے بھی کرتی ہیں، ایک تو آپ کے مائکے والوں کی نظر میں ان کی امیج خراب ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی آمنا سامنا ہونا تو وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ ظاہری سی بات ہے کہ دل میں چیزیں رہ جاتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے موٹے کوئی بھی مسئلے ہو رہے ہیں، ان کو اپنے حد تک رکھیں، خود ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میری شادی کے 2 سال کا تجربہ بتا رہی ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے وہ اس چیز میں ایگری بھی کریں گے، وہ بھی ان چیزوں سے گزرے ہوں گے۔ تو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرتی، کوئی ایسی باتیں نہیں بنا رہی، کوئی ڈرامے کی باتیں نہیں بتا رہی، وہی باتیں ہیں جو حقیقت میں ہم فیس کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نیکسٹ پوائنٹ، اپنے ماضی کو کبھی بھی ڈسکس مت کریں۔ آپ کے ماضی میں جو بھی کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کا ماضی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کا ماضی ہے، وہ خود آپ کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں نا، وہ خود بھی بھول جائیں، لیکن آپ کا ماضی ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی میں دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ غلطی کا پتلا ہے، مسٹیک ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہے، چھوٹی موٹی کامیابی ناکامی ہوتی ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں ہے، جو برداشت کی یا جن چیزوں سے آپ گزری ہیں، جو آپ پہ ٹیم ایج میں آپ سے مسٹیک ہوئی ہیں، کبھی بھی کسی سے بھی شیئر مت کریں۔ تو یہاں تک کہ کہتی ہوں کہ سسرال تو کیا کسی دوست سے بھی شیئر مت کریں، وہ چیزیں لوگ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یقین کریں کہ لوگ نہیں بھولنے دیتے چیزوں کو۔ تو اس لیے اپنے ماضی کی جو بھی چیزیں ہیں نا وہ اپنے تک رکھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اپنے تک بھی مت رکھیں، بھول جائیں، ختم کر دیں ان چیزوں کو، ماضی سے سیکھیں۔ جو بھی زندگی میں آپ مسٹیک آپ سے ہوئی ہیں، ان سے سیکھیں اور موو آن کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بیماریوں میں خود کو مظلوم مت بنائیں۔ یہاں لوگ اگر آپ ایک دفعہ کہہ دو نا کہ ایک سے دوسری دفعہ کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو لوگ اس چیز کو بھی نہیں تسلیم کرتے، یہی کہتے ہیں کہ اس کی تو عادت ہے، یہ تو صرف کام چور ہے، یہ کام کا بہانہ لگا رہی ہے، کام نہ کرنے کا بہانہ لگا رہی ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے جو لوگ آپ کے اپنے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو آپ کا نہیں احساس، ان کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس چیز سے گزر رہے ہو۔ خود کچھ سٹرونگ بنائیں، خود کو مضبوط بنائیں مینٹلی طور پہ بھی، اور آپ کی شادی ہونے والی ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں یا آپ کی شادی ہو چکی ہے، ابھی 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے ہیں،
یہ جو سال ہیں نا آپ کے پاس جو یہ خود کو مضبوط بنانے کے، اپنے لیے سٹینڈ لینے کے اور اپنے لیے کچھ کرنے کے ہیں۔ اپنی سمجھداری کے ساتھ، اپنی عقل مندی کے ساتھ خود کو سیٹ کریں۔ شروع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھا بننے کے چکر میں سب کے پاس بیٹھے مل جل کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ دیکھیں کہ سامنے والا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا۔ اس لیے خود کو مضبوط بنائیں، اپنی عقل مندی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کو جو چیزیں لگتی ہیں نا کہ آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں وہ اس سے منوائیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہسبینڈ کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، ہم دوسرے رشتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت بھی گزر جاتا ہے اور کوئی بھی ہمارا بنا نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنی عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور ان کو منوانے کی بھی کوشش کریں۔ لاسٹ پہ ایک بات، پلیز اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ دیکھا کریں کہ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کی ضرور مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو نہیں بتانا چاہتے وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ اگر ان کو ذرا سی بھی شرم آ رہی ہے تو اس وقت کریں کہ جب آپ کے اور ان کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت مدد کیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔